فرینڈز، آج کی ہماری سٹوری کا عنوان ہے ننھی سرخ مرغی۔ پیارے بچوں، ایک بار ایک فارم میں جانوروں کے لیے کھانا ختم ہو چکا تھا۔ وہ سارے جانور بہت ہی پریشان تھے۔ سب اپنے اپنے گھر ہی گزارا کرتے تھے جو ان کے پاس ہی پڑا تھا، جس کے بعد سارے جانوروں نے مل کر کچھ تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بہت بھوکے تھے اور انہوں نے کچھ پکانے کا فیصلہ کیا۔ ایک ننھی مرغی کو جاتے ہوئے گندم کے کچھ بیج ملے۔ اس نے ان بیجوں کو اٹھایا اور بھاگ کر اپنے دوستوں کو دکھانے کے لیے چلی آئی کہ شاید وہ اس کی کچھ مدد کر سکیں۔ اس نے سب سے پہلے گائے سے کہا، گائے، کیا گندم بونے میں تم میری مدد کرو گے؟ گائے نے کہا، نہیں، قطعی نہیں، یہ تو آفتابی کام ہے۔ پھر وہ پگ کے پاس گئی اور اسے کہا، کیا تم میری بیج بونے میں مدد کرو گے؟ پگ نے کہا، نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، آج تو بہت ہی تیز دھوپ ہے۔ اس کے بعد وہ کتے کے پاس گئی اور اسے کہا، کتے، کیا تم میری بیج بونے میں مدد کرو گے؟ کتے نے انکار کر دیا کہ میں اس شدید گرمی میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ اس طرح ننھی مرغی اپنا کام خود ہی کرنے لگی اور گندم کے بیج بونے لگی۔ اس طرح وہ دنوں میں ہی کام کرتی رہی اور جلد ہی اس کا کام ختم ہو گیا۔ ایسے ہی کئی دن اور کئی راتیں گزرتی چلی گئیں۔ ان دنوں بارش بھی خوب برسا کرتی تھی۔ اس طرح مرغی کے پودے پھل پھول گئے۔ اگلے ہی دن اس نے سوچا کہ مجھے اپنی فصل پر کچھ اور محنت کرنی چاہیے اور اپنے دوستوں سے دوبارہ مدد لینی چاہیے۔ پھر اس نے سوچا کہ میں اپنے دوستوں کے پاس جاؤں گی اور انہیں کہوں گی کہ میری یہ فصل کاٹنے میں مدد کر دیں۔ پھر سے وہ گائے کے پاس گئی اور اسے کہا کہ گائے، کیا تم میری فصل کاٹنے میں مدد کرو گے؟ گائے نے کہا، نہیں چھوٹی مرغی، یہ میرا دودھ دینے کا ٹائم ہے، میں نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد وہ پگ کے پاس گئی اور اسے کہا، کیا تم میری فصل کاٹنے میں مدد کرو گے؟ پگ نے کہا، نہیں، مجھے تو بہت سارے کام ہیں، مجھے معاف کرنا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس وہ کتے کے پاس گئی اور کتے کو کہا کہ بھائی، کیا تم میری فصل کاٹنے میں مدد کر سکتے ہو؟ کتے نے کہا، نہیں مرغی بہن، میں تو اپنے گھر میں ہڈی تلاش کر رہا ہوں، مجھے معاف کرنا، میں نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد مرغی اپنا کام خود ہی کرنے لگی اور اپنی فصل کو کاٹنے لگی۔ اس کے بعد مرغی نے سوچا کہ دیکھتی ہوں گندم پیسنے میں میری کون مدد کرتا ہے۔ جب وہ گھر گئی، پھر سے اس نے گائے سے کہا، گائے بہن، کیا تم میری گندم پیسنے میں مدد کرو گی؟ گائے نے اسے انکار کر دیا۔ جس کے بعد وہ پگ کے پاس گئی۔ پگ نے بھی اسے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ کتے کے پاس گئی اور کتے کو کہا کہ کتے بھائی، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، میں تو بہت تھک چکا ہوں، میں اس وقت تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ مرغی بہت افسردہ ہوئی اور اس کے بعد وہ گھر چلی گئی اور پھر اکیلے ہی وہ گندم سے آٹا پیسنے لگ گئی۔ آٹا پیسنے کے بعد اس نے سوچا کہ میں اپنے دوستوں کو آخری موقع دے دیتی ہوں کہ شاید وہ میری روٹی بنانے میں مدد کر دیں۔ ایک بار پھر وہ گائے کے پاس گئی اور گائے کو بولی، بہن، کیا تم میری روٹی بنانے میں مدد کرو گی؟ گائے نے کہا، نہیں، میں بہت مصروف ہوں، میں نہیں کر سکتی۔ پھر وہ پگ کے پاس گئی اور اسے کہا، کیا تم میری مدد کرو گے؟ پگ نے بھی آخری بار ہی اسے منع کر دیا۔ پھر وہ کتے کے پاس گئی۔ کتے کو کہا، کیا تم میری مدد کرو گے روٹی بنانے میں؟ کتے نے بھی انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ گھر چلی گئی اور اس نے آٹے سے روٹیاں بنانا شروع کر دیں۔ روٹیاں بنانے کے بعد مرغی اپنی روٹیاں لے کے باہر چلی گئی۔ اس نے سوچا کہ روٹی کھانے کے لیے کون آئے گا؟ اس نے کہا زور سے کہ اب روٹی کھانے کے لیے کون آ سکتا ہے؟ پگ نے زور سے آواز لگائی کہ میں کھاؤں گا۔ دوسری طرف سے کتے کی آواز آئی کہ میں بھی کھانے آ رہا ہوں، اور پھر گائے کی بھی آواز آ گئی کہ میں بھی کھانے کے لیے آ رہی ہوں۔ مرغی نے کہا کہ نہیں، میں تو خود ہی کھاؤں گی۔ جب مجھے مدد کی ضرورت تھی تو تم تینوں میں سے کسی نے بھی میری مدد نہیں کی۔ یہ میری محنت کا پھل ہے اور میں اسے خود ہی کھاؤں گی۔
انسان کی محنت کا پھل دیر ہی سہی لیکن اسے ضرور ملتا ہے۔